الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد الحمد والصلاة نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضور سید جاوید احمد شاہ صاحب، معزز سامعین، اعلان کیا تھا سرکاری، معزز سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہمارے بھائی عرفان صاحب نے، احسان صاحب نے ہم سب کو ذکر کی اس محفل کے لیے اکٹھا کیا ہے. ان محفلوں کا ایک مقصد ہوتا تھا، یہ ہمارے دوسری صدی میں باقاعدہ یہ سلسلہ علماء عراق نے شروع کیا. یہ محفل ہوتی تھی تزکیہ نفس کے لیے، چونکہ ابلیس ہر وقت انسان کے اخلاقیات کو بھی برباد کرتا ہے اور اس میں اخلاقی بغاوت بھی پیدا کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ علماء نے اہتمام کیا. پہلے یہ ہوتا بھی یہ تھا کہ علماء اپنے گھروں میں علماء کو بلاتے تھے اور کھانے کی دعوت ہوتی اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت کرو. آج کا تو دور عجیب آ گیا نا، علماء بلایا کرتے تھے دوسرے علماء کو. تو اس کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس تھا کہ انسان کا نفس چونکہ اس کو بغاوت پہ مائل کرتا ہے تو اللہ رسول کے ذکر کی برکت سے اس کے نفس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے. کیونکہ حق کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسانی نفس کی انا ہے. یہ انا انسان کو حق قبول نہیں کرنے دیتے. قرآن کریم نے اسی لیے تینوں جماعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک جماعت وہ تھی جو میرے نبی کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے، بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے. اس لیے کہ انا راستے میں آ جاتی تھی، حق کو قبول نہیں کرتے تھے. پتا تھا کہ آپ حق پہ. دوسرا طبقہ جو قرآن کریم نے بیان کیا، تزکیہ نفس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں ہے؟ جو جانتے ہیں اور مانتے نہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو، ان کی انا جو ہے وہ ٹوٹے اور وہ حق کو قبول کر لیں. دوسرا طبقہ قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ جو ظاہراً مانتے تھے لیکن ان کو پہچان نہیں تھی کہ یہ کون ہے.
اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے متعلق پھر یہ بیان فرمایا کہ جو مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب پہچان جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں تو نہ ان کے اندر اخلاقی پستی رہتی ہے، نہ ان کا نفس جو ہے وہ آنا پرست ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بڑی ہستی کا ذکر سننے کے لیے یا ذکر کرنے کے لیے انسانی سوچ کا بھی بلند ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسانی فکر بلند نہیں ہوتی، انسانی سوچ بلند نہیں ہوتی، اس وقت تک بڑی ہستی کا ذکر بھی نہیں کوئی سن سکتا۔ بڑی بات حضرت صاحب جو نعت شریف پڑھ رہے تھے، پہلی نعت جو انہوں نے پڑھی، اس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ کیا عجیب بات ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو سرکار اکثر اس پتھر کو یاد کرتے تھے جو گھر کی اس گلی کی نکر پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک دن پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر کو بڑا یاد کرتے؟ فرمایا میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اب اگر شعور پست ہو تو پھر وہ کہے گا کہ 40 سال کے بعد پتہ چلا نبوت، بس۔ اور اگر آپ کے شعور کو بلندی ملے تو غالب کہتا ہے کہ خاک ہے تیری اس زندگی پہ جو پتھر بھی نہ بن سکی، جس کی فکر اس پتھر کے برابر بھی نہ ہو سکی۔ نباتات حضرت ابو طالب کے ساتھ جو پہلا سفر ہے، اب دیکھیے اس پادری نے اس 12 سال کی عمر میں پہچان لیا۔ جب پوچھا گیا کہ تجھے کیسے پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں یہ جتنے بھی قافلے تمہارے آتے ہیں اس اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو ہی جب تمہارا قافلہ گھاٹی سے نیچے اترا اور اس بچے کے جو ہی قدم میں نے دیکھے تو دیکھا کہ درخت نیچے ہو کے اس کو سلام کر رہے تھے، پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ اور وہ فکر آج بھی موجود ہے جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا تھا۔ یعنی پتھروں کو تو پیدائش کے وقت ہی پتا ہے کہ یہ رسول ہے، جانوروں کو پتا ہے، نباتات کو پتا ہے، حیوانات کو پتا ہے۔ تو یہ فکر انسانی اس بڑی ہستی کا ذکر سننے کے لیے بھی اس بلندی پہ جائے گی تو اس کو پتا چلے گا، ورنہ جب تک فکر پست ہوتی ہے اس وقت تک۔ اسی لیے شاید قرآن کریم فرقان حمید نے اس طرف اشارہ کیا تھا، اور میں نے بڑی جگہ اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی گستاخ رسول کو جانور نہ کہا، اس لیے کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس نے پیغمبر کی توہین کی۔
سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دے، کسی جانور نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. اس لیے قرآن کو کہنا پڑا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں کو تو پہچان ہے. آج میں نے، اور کیفیت کیا تھی، میں ذرا اس طرف، یہ جو آیت میں نے نام پارے سے چھوٹا سا ٹکڑا ایک نامکمل آیت تلاوت کی، سیاق و سباق لمبا ہے اس کا. میرے اللہ نے ان ساری باتوں کا اس جملے میں جواب دیا. فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں دیکھتے. ہاں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اور جنہوں نے آپ کو دیکھا، میں نے تفصیل میں نہیں جانا. اگر یہ فکری بلندی آپ کو اس محفل سے حاصل ہو گئی تو اس ذکر کے علاوہ اور کوئی شے ہے بھی نہیں جو فکر کو بلندی عطا کرے. یہ ذکر ہی انسانی فکر کو معراج عطا کرتا ہے. بڑھیا بات یہ نہیں کہ کوئی ایک موقع آیا، محدثین نے پورے اس پہ ابواب باندھے ہیں، جانوروں کے، نباتات کے، جمادات کے. مفسرین کرام نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فکر انسانی کی بات ہو رہی تھی. یہ آپ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ زیتون کی قسم، انجیر کی قسم. بھائی ترجمے میں تو یہی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. چونکہ یہ اس علاقے میں بڑی مرغوب غذائیں تھیں اور نباتات کے سردار ان درختوں کو سمجھا جاتا تھا. یہ نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے تمام نباتات کی قسم. طور سینا سے جمادات کی قسم اٹھائی، بلد الامین سے انسانی معاشرت شہروں میں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کل کائنات کو سمویا کہ نباتات کی بھی قسم، جمادات کی بھی قسم، انسانی معاشرے کی بھی قسم، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین تخلیق کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ الف لام جب معرفہ بناتا ہے تو انسان کامل میرے پیغمبر کی ذات ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب جنہوں نے دیکھا وہ تو سجدے کی اجازت مانگتے رہے، اور جب سرکار سجدے کی اجازت نہ دیتے تو ان کی حیرت میں اضافہ ہو جاتا، ان کی حیرت اور بڑھ جاتی. غزوہ خیبر کے موقع میں یہی ہوا. معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، علماء آپ کو سناتے ہیں. سورج غروب ہوا، ہائے ہائے ہائے، مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس رکھ کے سوئے ہوئے. سورج پلٹنے تک آپ نے بات سنی.
بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پہ کہا کرتے تھے نا کہ نماز قضا کر لو، اگر وقت گزر گیا تو قضا کر لو۔ علی سے بھی کہہ دیتے تھے قضا کر لو۔ بھائی علی کے لیے بھی تو یہ حکم ہو سکتا تھا کہ کر لو قضا، سورج غروب ہو گیا۔ یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھنا، ایک تو یونانی فلاسفہ کا ایک اصل میں چل رہا تھا ایک نظریہ جو عربوں میں بڑا مشہور تھا، پتہ نہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں چونکہ اس کا تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ جو یونان کے فلاسفے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے گزرے ہیں، آج بھی ظاہر ہے لوگ ان کے فلسفے کو بڑا مانتے ہیں، افلاطون اور ارسطو کا نام زبان زد عام۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو وقت کو پیچھے نہیں لا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان جتنی جی چاہے طاقت اکٹھی کر لے، جو سیکنڈ گزر جاتا ہے اس سیکنڈ کو سارے انسان مل کر بھی واپس نہیں لا سکتے۔ گزرا ہوا وقت کوئی واپس نہیں لا سکتا سوائے خالق کے۔ اس نظریے میں یہ دوسری بات تھی کہ صرف خالق وقت کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، صرف ایک سورج ہی تو نہیں جڑا ہوا، تمام باقی سیاروں کی حرکت بھی واپس آئے گی، چاند کی حرکت واپس آئے گی، زمین کی حرکت نے واپس آنا ہے، پوری کائنات نے ہل جانا ہے جب ایک سیکنڈ نے واپس آنا ہے۔ ہائے کیا موقع ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو واپس لے کے آتے ہیں جو صدیوں سے یہ نظریہ تھا کہ وقت کو واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھنا کہ یہ آپ وہ نہیں دیکھتے جو اعتراض کرتے، جنہوں نے سرکار کی معرفت حاصل کی انہوں نے فوری طور پہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سجدے کی اجازت دے۔ اور بھی امام بخاری نے بھی کافی روایتیں لکھی ہیں، مختلف مواقع پہ لوگوں نے سجدے کی اجازت مانگی۔ اللہ اللہ یہاں ایک دلیل بڑی کمال کی، تھوڑا سا میں اس مقام پہ آپ کو روک کر قرآن کریم کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ کیوں سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ کہا قرآن میں پڑھا ہے کہ نمرود کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اس نے کہا کہ تو اپنے رب کا تعارف کروا، اپنے اللہ کا تعارف کروا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ یہ تیسرا بات ہے۔ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، نمرود نے کہا زندگی موت کا مالک تو میں بھی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ کہتا تھا۔ اس نے کہا ابراہیم اگر تیرا رب زندگی موت کا مالک ہے تو زندگی موت کا مالک تو میں بھی۔ اس نے قید خانے سے ایک قیدی کو منگوایا جس کو سزائے موت سنائی ہوئی تھی، اس کو آزاد کر دیا، کہنے لگا دیکھو اس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک آدمی ویسے ہی جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگا یہ زندہ تھا میں نے مار دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو بھی اللہ ہے تو اس کو مغرب سے لے کے۔
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کا دماغ چکرا گیا. کافر کو ہوش نہیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کہوں. دیکھنے والوں کی نگاہ اس آیت کی طرف چلی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مغرب سے سورج صرف اللہ ہی لا سکتا ہے. مغرب سے سورج صرف اللہ ہی لا سکتا ہے. آج تو ہمارے سامنے علی کی نماز کے لیے آپ مغرب سے سورج کو لے کے آئے. سبحان اللہ. اب تو سجدے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں، خالق نہیں. اب اس خالق کی کیا معرفت ہوگی جس کے بندے محمد رسول اللہ جب چاہیں وقت کو واپس کر دیں. سورج کو مغرب سے لے آئے، چاہے تو رک جائے، چاہے تو رک جائے. مشرکین مکہ نے جب یہ سوال کیا کہ معراج کی کوئی نشانی، اس کو تمام محدثین نے لکھا ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں انہوں نے کہا کوئی نشانی، کوئی دلیل. سرکار نے فرمایا کہ فلاں وادی میں تمہارا ایک تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. میں نے ان کو آتے ہوئے آواز دی اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا. ہائے، سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا، پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، دور دور تک دیکھیں قافلہ نظر نہیں آ رہا اور سورج بالکل غروب ہونے کے قریب چلا گیا. اور اللہ کا صادق اور امین نبی مطمئن ہے. کچھ غلاموں کو ظاہر ہے خدشہ ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر تو بڑے خوش ہیں کہ سورج تو بالکل غروب ہونے کے قریب ہے اور قافلہ بھی دور دور تک نظر نہیں آتا. فرمایا سورج کی کیا ضرورت ہے کہ قافلہ نہ آئے اور یہ غروب ہو جائے. رک گیا سورج اپنے مقام پہ. اللہ اپنے نبی کی صداقت پہ حرف نہیں آنے چاہتے. سورج گل نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، رد شمس کے بڑے واقعات حدیث کی کتب میں لکھے. جو ہی وہ قافلہ نظر آیا، مکے میں داخل ہوا، وادی میں سورج غروب ہو گیا. مشرکین مکہ نے پھر بھی پوچھا دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے اونٹ گم ہو گیا تھا. دیر اس لیے ہوئی ہے کہ اونٹ گم ہو گیا. لیکن یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس ذکر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کا نفس جو ہے یہ پاکیزہ ہو، اس کے اندر سے نخوت، تکبر، حسد، بغض یہ سب کچھ ختم ہو جائے. میں کل بھی ایک جگہ یہ گفتگو کر رہا تھا کہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کو یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ تمہارا نفس اس بلندی میں چلا جائے کہ تم اللہ کے باغیوں کو باغی کہہ سکو، جھوٹے کو جھوٹا کہہ سکو، سچے کو سچا کہہ سکو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
لیکن جب میں نماز پڑھ کے بروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، جھوٹوں کے ساتھ سلام رکھنا چاہتا ہوں، معاشرے برباد ہی اس وقت ہوتے ہیں جب معاشرے میں بروں کو عزت دی جاتی ہے۔ یہ گندے نفس کی نشانی ہوتی ہے، اس نفس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارا معاشرہ کیوں برباد ہوا؟ ہم نے اللہ سے بغاوت کی۔ اللہ نے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بدماش، کسی زانی، کسی جھوٹے، چور، ڈکیٹ کی، اللہ کے باغی کی عزت کرتے ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ تجھے پیدا میں نے کیا ہے، تیرا خالق میں ہوں، اور تو میرے دشمنوں سے سلام دعا بڑھا کے خوش ہو رہا ہے۔ جو معاشرے برائی سے نفرت نہیں کر سکتے، یہ تو پہلی کتابوں کچی کی کتاب میں پڑھایا جاتا تھا، بروں سے دور رہو، برائی سے دور رہو۔ آج ہم اللہ کے باغیوں کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ نفس کی اصلاح نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم عام معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر بھی ایسے کرتے ہیں۔ کہاں غوث پاک ہوں جو بادشاہ وقت سے کہیں کہ تیری کمائی حرام کی ہے، میں نے تو اسے نظر نیاز نہیں لیتے۔ اس میرے بھائی کو یاد ہے جب یہ درس قرآن کے لیے ٹائم لینے کے لیے انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے پہلی بات یہ کہی، اور مجھے اس بچے سے محبت بھی اسی بات کی ہے۔ بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں پہلے بھی الحمدللہ رزق حلال کماتا ہوں، اور جب سے میں نے یہ درس قرآن کا اسے ٹائم لیا ہے اور یہ بات شروع ہوئی ہے، اب تو شک شبے والی بات بھی ختم۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز کہ انسان نیکوں کے پاس بیٹھے تو پھر اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور اگر تزکیہ نہیں ہوا تو پھر ان محفلوں کا بھی، اس ذکر کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کم از کم یہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم فرمایا ہے، کم از کم اس سے بات تو گنجائش ہی کوئی نہیں، اور دل سے تو بروں سے نفرت کرو، برائی سے دل سے تو نفرت کرو۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گھر بھی برباد ہو جائے گا، معاشرہ برباد ہو جائے گا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں۔ لیکن آج کل ہم محافل کا، میں پچھلے اتوار ادھر سنبڑیال میں، چونکہ وہ نعت خان شاہ صاحب کے بھائی بہت کافی نعت خان اکٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کو شاید پتہ ہی نہیں کہ نعت خانی ہے کیا، یہ منصب کیا ہے نعت خانی۔ نعت خانی تحفظ ناموس رسالت کا ادارہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی کہ مولا جبریل کے ذریعے ان کی مدد کرے، اور اللہ رسول کے گستاخوں کا جنہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، ان سے بڑیا مقام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی حضرت حسان بن ثابت کو تلوار نہیں پکڑائی، ساری زندگی تلوار۔ جو اپنی زبان سے تحفظ ناموس رسالت کا کام کر رہا ہے وہ شاید تلواروں والے نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اس منصب کو بھی بڑے چھوٹے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ. تو یہ سوچ اور یہ فکر اس ذکر کے ساتھ بلند ہوتی رہے، ہمارا نفس کا تزکیہ ہوتا رہے، اور پھر وہ جو میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں، مایوس ہونے والی بات نہیں. اگر یہ فتنوں کا دور ہے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی بھی اتنی فرمائی ہے. صحابہ سے فرمایا تھا کہ اگر دین کے 10 حصے میں اور تم 9 پہ عمل کرو اور 10واں رہ جائے تو پھر بھی اللہ تم سے پوچھ گچھ تو کرے گا نا. نبی کی صحبت میں بیٹھ کے ایک حصہ بھی کیوں رہ گیا؟ سرکار موجود ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے یہ کیوں ہوا؟ اور ہمارے دور کے لیے، اس فتنوں کے دور کے لیے فرمایا اس وقت اگر کوئی میرا امتی 10ویں میں بھی عمل کرے گا تو اللہ بخش دے گا. یہ مہربانی ہے ہماری. سرکار کو پتا تھا کہ انسان کتنے مجبور ہے، لیکن وہ چیز جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ رسول کے دشمن کو دیکھو تو کم از کم دل سے تو برا جانا. محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. وقت چونکہ ہو گیا، اذانیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے واقعی ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو تزکیہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.